کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاہ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو باد سحر سے مراد تازہ ہوا، نئی ہوا کا جھونکا جو پرانی روایات سے ہٹ کے ایک نئی امید کا پیغام لے کے آتی ہے، یعنی مراد اس کو کہیں کہ امید کا پیغام۔ معزز ناظرین گرامی، دوستو، ساتھیو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے ہمیشہ میں دعا گو خدا قدوس کی پاکزات آپ کو آپ کی علمی سرگرمی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع اقبال اور بائبل کا پارٹ 2۔ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اقبال کے ہاں بائبل کے عناصر اس کی تعلیمات کا تربیت کے میدان میں ایک اہم رد عمل کے طور پر ملتا ہے۔ اگر اس کی تعلیم و تربیت کی بات کریں، اس کے اساتذہ کی بات کریں، یا اس کا بیرون ملک یا یورپ میں جا کر انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کا معیار، اساتذہ کی تعلیم و تربیت اور اس کے گرد و نواح کے ماحول میں ہمیں ایک مجموعی تاثر ملتا ہے جو اخلاقی نقطہ نظر کے حوالہ سے کلام خدا کی وہ چیز اس کے ہاں عیاں ملتی ہے۔ داخلی اعتبار سے بات کر لیں، اس کے انداز بیان کی بات کر لیں، اس کا مقامی کلچر میں اس بات کو بیان کرنا، زبان اور کلچر کا باہمی ربط، وہ ادب اور زندگی کی مرہون منت ہے۔ اقبال کے ہاں یہی چیز ایمان اور عقیدے کا اظہار ملتا ہے جو ادب اور زندگی کا فلسفہ، اس کو فلسفہ خودی کا درجہ دے کر دوسروں سے منفرد اور الگ کرتا ہے۔ تعلیم کی بات ہو یا تربیت کی، خدا کی الہیاتی ذات کی بات ہو یا فلسفہ زندگی کی، تو اقبال کے ہاں یہ چیز ہمیں عیاں ملتی ہے۔ عموماً یہ چیز دیکھی ہے کہ اقبال کے ہاں فلسفہ خودی کو اولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اس فلسفہ خودی کے پیچھے کلام خدا کی وہ مرکزی تعلیم اور تربیت ہے جو اس کے پس منظر پر مل کر اقبال کا اقبال بلند کرتی ملتی ہے۔ ہمارا آج کے موضوع میں 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ پطرس کا انکار، دوسرا صلیبی منظر اور تیسرا آدمگیر بنانے کا منصب، ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ پہلے واقعے میں دیکھیں تو پطرس کا انکار ملتا ہے کہ جب مسیح خداوند کے ساتھ وہ آخری فسح کھاتی ہیں تو وہاں پہ یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ تم مرغ کی بانگ دینے سے قبل وہ 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ اگر اس کا مطالعہ کریں تو مقدس متی کی لکھی ہوئی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 69ویں آیت یعنی 69، اب وہاں پہ اس کا انکار اس خطا کی اور مسیح اس خطا کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ انکار کرتا ہے مرغ کی بانگ دینے کے بعد، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کتنا بڑی غلطی کر چکا ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سی ایسی خطا جو میرے سزا ہوگی جس کی پیشنگوئی پہلے بھی کی گئی تھی مگر اس نے بعد میں سمجھی، پہلے نہ سمجھی۔ اب اس واقعے کو اقبال اپنے انداز میں بیان کرتا ہے جو زبان اور کلچر اور اس الہیاتی راز کی، وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ پطرس نے انکار کیوں کیا، حالانکہ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ تو ایسا کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے میری سمجھ سے یہ بالا تر چیز ہے، یہ کیسے ہوگا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں اقبال کے انداز بیان سے کہ وہ کیسے ہے۔ کہتے ہیں صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، صبح ازل، اب یہ انداز اس کا دیکھیں کہ وہ سوالیہ انداز ہے کہ اس سے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا کہ وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اب صبح سویرے مرغ کی بانگ دینے والا واقعہ ہے، یہ ایک تلمیحاتی طور پہ چیز ملتی ہے جو اقبال اس واقعے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے، یہ وہ الہیاتی بید ہے، یہ وہ مسیح خداوند کی پیشن گوئی وہی جانتا ہے۔ میں نے بڑا اسرار خودی کو جانا، میں نے اس رمز کو جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس راز کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ رازدار کون تھا، کس کا تھا، میرا تھا، تمہارا تھا یا اس ابدی نجات دہندے کا تھا۔ یہ ہمارے سامنے ایک سوالیہ انداز کے طور پر ملتے ہیں۔ دوسرا ہمارا واقعہ وہ ہے صلیبی منظر کا۔ بامطابق متی کے لکھی گئی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں آیت سے یہ منظر ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمیں اس بات میں یہ چیز عیاں ملتی ہے کہ اقبال کے ہاں یہ چیز کیوں، کیسے اور کس انداز میں وہ اس سارے منظر کو کوڈ کرتا ہے کہ جہاں پر مسیح خداوند کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے، اس کے ہاں نیزہ لگایا جاتا ہے، وہ پانی اور خون بہہ نکلتا ہے اور وہاں پہ لوگ موجود کیا ہے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس منظر کے ہاں بے قراری کا منظر کیا ہے، وہ مرکزی خاصیت کا حامل ہے۔
وہ کیسے، اب اس بات کو کہتے ہیں۔ اقبال بال جبریل اس کی 14ویں غزل اور اس کا غالباً 6واں شعر کہتے ہیں کہ عشق ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھتا میں۔ اب اس بے قراری کا منظر دیکھیں، اب یہاں پہ ایک لفظ آیا جست، جست کا مطلب کود پڑنا، آگے بڑھنا، اس منزل کو پا لینا کہ اس نے جو باپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ برہ قربان ہوگا، وہ برہ کود پڑا، کس کے لیے؟ ایک ابدی نجات کو حاصل کرنے کے لیے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا۔ اس باپ اور بیٹے کے درمیان اس محبت کی وہ بے قراری دیکھ رہے کہ اسے اپنا بیٹا قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ بے قراری، وہ بے چینی جو باغ عدن سے نکالی گئی تھی، وہ دوری نے کیا کیا، اس کو دن بدن بڑھانا شروع کیا، اور وہ دن بدن ایسے بڑھتی چلی اور نوبت کیا ہے، بیٹے کے قربان ہونے تک آ گئی۔ یہ عشق کی وہ جست ہے، یہ کود ہونے کا انداز ہے کہ کلمہ تھا ابتدا میں، وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا اور وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ یہ تھا دوسرا ہمارا موضوع۔ آج کے موضوع کے اعتبار تیسرا اور ہی جس طرح مسیح خداوند مقدس پطرس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، اس سے قبل وہ مچھلی گیر ہے، ماہی گیر ہے۔ اب آدم گیر کے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اس کو دی جا رہی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو اس کا منصب ہے، خلافت ہے، میں تمہیں دوں گا، اور اس کا جو منصب کا آگے بڑھانا، نسل در نسل ایک چلنا، آنے والی نسل کو اس کی بادشاہ کی خبر دینا، وہ چیز ہمیں اس ایام میں ملتی ہے۔ تو مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میں ملتا ہے کہ اس کی جو بال جبریل میں موجود اس کا حصہ دوم اور اس کے 9ویں غالباً غزل ہے، اس میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ مچھلی گیر سے آدم گیر، ماہی گیر سے آدم گیر بنانے کی جو پیشن گوئی ہے وہ ملتی ہے۔ تو اقبال لکھتے ہیں کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاہ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو باد سحر سے مراد تازہ ہوا، نئی ہوا کا جھونکا جو پرانی روایات سے ہٹ کے ایک نئی امید کا پیغام لے کے آتی ہے، یعنی مراد اس کو کہیں کہ امید کا پیغام۔ اور نم کا مطلب نمی ہے، یعنی پیداوار، یعنی بڑھوتری کا سبب ہے، آگے بڑھنے کا عزم ہے، ریشے ریشے میں، ایک ایک حصے میں۔ اب اس بات کو دیکھیں تو جب مسیح خداوند نے آدم گیر کا لقب اس کو دیا کہ تو میرے پیچھے ہو لے، مچھلی گیر سے تو آدم گیر بنے گا، تو اس نے اس بات کو سمجھا، یہ بات اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں سما گئی، اس نے اس اڈاپٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور وہی کیا تھی اس کا امید کا پیغام بن گیا۔ اس امید نے کیا کیا، آگے بڑھنے کا، نمی کا، وہ پیداواری کا سبب بڑا، جس کو عزم کا، ارادے کا، بڑھنے کا نام دے سکتے ہیں۔ اور پطرس کے یہاں اس چیز کی وہ بیداری پیدا ہوئی، اس نے اس چیز کو سمجھا، اور وہ کیا تھا، وہ شاہ گل کی طرح ایک عمدہ جڑ پکڑ کر اور آدم گیریت کا منصب لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ اور دیکھیں جہاں پر بھی گئے، جہاں پر بھی دیکھا، کلمہ مجسم کے نام پر اس نے کیا معجزات قدرت خداوندی کے دکھائے۔ اقبال نے ان چیزوں کو ایک خوبصورتی کے ساتھ بیان کر کے اس فلسفہ خودی کو، انداز اور ادب کو، ادب اور زندگی، ایمان اور عقیدے کو باہم ملا کر کلام خدا کی تشریحات کو مقامی لوگوں تک عیاں کیے تاکہ وہ سمجھ سکیں، کیونکہ جس کے کان ہے وہ سن لے، جس کی آنکھ ہے وہ دیکھ لے کہ بونے والا بیج بونے نکلا تھا۔ اقبال نے بھی یہ بیج بو کر ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ واقعی اس کے اندر تعلیم و تربیت اور ایمان کا بیج ہے جو 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لینے کا سبب ٹھہرتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع 3 واقعات پر مبنی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔